چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ کمیشن کے جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری اس رائے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا تھا، جو کہ تقریباً 2 بجے کے بعد شروع ہوا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اور کمیشن کی جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری۔ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ حسیب، 2 بجے کے بعد یہ اجلاس شروع ہوا، اب ختم ہو چکا ہے، بتائیے گا کیا کچھ اس اجلاس میں ڈسکس ہوا اور اب ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہے؟ جی بالکل، فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور اجلاس دن 2 بجے جو ہے آغاز ہوا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت، اور بیسیکلی آج کا جو اجلاس تھا جوڈیشل کمیشن کا، اس کے اندر سپریم کورٹ میں 8 جو ہے ججز کی تعیناتیوں سے متعلق معاملہ زیر غور آنا تھا، جس کے اندر آج دیکھا گیا اجلاس کے دوران 4 ارکان کی جانب سے بائیکاٹ بھی کیا گیا اور اجلاس سے اٹھ کے وہ چلے بھی گئے تھے، اور دیگر 9 جو ارکان تھے ان کی جانب سے جو اجلاس تھا اسے کنٹینیو رکھا گیا۔ کمیشن کے اندر جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہیں عامر فاروق ان کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اور اسی طرح چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی ذرائع کے مطابق منظوری دے دی گئی ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اشتیاق ابراہیم کو بھی سپریم کورٹ کے جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے حسیب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ پلیز سارے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جہاں پہ بھی آسامیاں خالی ہیں ان کو پر کریں، اور ان کو پر کریں گے تو پھر جو ہے وہ کیسز کی سنوائی بھی ہوگی، ان کے فیصلے بھی ہوں گے اور معاملات آگے چلیں گے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی جو آسامیاں ہیں ان کو فوری طور پہ فل کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اشتر اوصاف صاحب، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وکلاء اسلام آباد میں موجود ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریڈ زون بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کو ملتوی کیا جائے، لیکن اب یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ججز کا اپوائنٹمنٹ نہ ہو تو اس پہ تو احتجاج مجھے سمجھ آتا ہے، ججز کو اپوائنٹ کرنے سے روکا جائے وہ بات مجھے میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اب دیکھیے، ایک اور بات بھی تو چل رہی تھی کہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہیں ان کو اگنور کر کے باہر سے جو چیف جسٹس لگائے جائیں گے، وہ تو بات اب ختم ہو گئی نا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک قیاس آرائی تھی۔ قیاس آرائیوں کی بنیاد بنا کر کے ہمیں تو نہیں چاہیے کہ اس طریقے سے ہم بائیکاٹ بھی کریں، ہم نہیں جو ہے سڑکوں پہ نکل آئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔